صراحت سے بتایا گیا ہے کہ یہی ماحولیاتی اور سمندری نظام دنیا بھر کی زراعت، بارشوں اور موسموں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر بارش کا سارا نظام سمندر کے پانی کے بخارات بن کر اڑنے پر منحصر ہے، جسے ایواپوریشن کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور بخارات بننے کا یہ عمل سمندر کی اوپری سطح کے درجہ حرارت پر منحصر ہے۔ اگر تھرموکلائن کا پردہ نہ ہو تو سمندر کی گہرائی کا انتہائی ٹھنڈا پانی اوپر آ جائے گا اور سمندر کی سطح کا درجہ حرارت اچانک گر جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں بخارات بننے کا عمل رک جائے گا، بادل نہیں بنیں گے، بارشیں نہیں ہوں گی اور پوری دنیا میں خشک سالی آ جائے گی، زراعت تباہ ہو جائے گی اور خوراک کا قحط پڑ جائے گا۔ یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے۔ اور اسی بات کو جوڑنے کے لیے اس مضمون میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 14 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں سمندر سے رزق تلاش کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جی عام طور پر جب سمندر سے رزق کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں صرف مچھلیاں آتی ہے، لیکن اس تفصیلی جائزے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ رزق صرف سمندری حیات تک محدود نہیں ہے، بالکل محدود نہیں ہے، بلکہ وہ سازگار موسم، وہ بارشیں اور وہ زراعت بھی اسی رزق کا حصہ ہے جو سمندر کے اس کثافتی توازن اور ان پردوں کی وجہ سے خشکی پر ممکن ہو پاتی ہے۔ کتنا گہرا تعلق ہے ان سب چیزوں کا آپس میں۔ جب ان تمام سائنسی حقائق اور تاریخی ماخوذات کو ایک جگہ رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو جدید اوشنوگرافی اور قدیم مذہبی آیات کے درمیان کس قدر حیرت انگیز ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ بالکل کرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اپنی لیبارٹریز، جدید سینسرز اور سمندری غوطہ خوری کی مدد سے جن تھرموکلائن اور ہائلوکلائن لیئرز کو چند دہائیاں قبل دریافت کیا ہے، عین وہی حقیقت 14 صدیاں قبل ایک کتاب میں واضح الفاظ میں درج کر دی گئی تھی۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ علم کا ایک ایسا انوکھا ملاپ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا مطالعہ اگر غیر جانبدار اور کھلے ذہن کے ساتھ کیا جائے تو چاہے وہ سائنسی راستہ ہو یا مذہبی، وہ ایک ہی حتمی سچائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ سارا ماحولیاتی نظام محض مادے کا کوئی اندھا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک زبردست منصوبہ بندی اور حکمت موجود ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ جائزہ اپنے اختتام اور ایک گہرے فلسفیانہ غور و فکر کی طرف مڑتا ہے۔ اصل تحریر کو پیش کرنے والے عاجز مسلمان نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے پڑھنے والوں کے سامنے کچھ انتہائی اہم اور چپتے ہوئے سوالات رکھے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ اس تحریر میں پوچھا گیا ہے کہ جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے ان سمندری پردل اور اس حیرت انگیز نظام کو دیکھتا ہے تو کیا وہ عاجزی محسوس کرتا ہے؟ کیا اس منظم ترین نظام کو پہچاننے کے بعد ارد گرد کے ماحول اور کائنات کے تحفظ پر غور کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس ماخذ کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ علم کا مقصد صرف معلومات اکٹھا کرنا یا صرف یہ جان لینا نہیں ہے کہ ہیلوکلائن کیا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بلکہ اس علم کا اثر انسان کے طرز عمل اور سوچ پر بھی نظر آنا چاہیے۔ اصل کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں کو پہچانا جائے، سمندروں کے اس پیچیدہ نظام کی قدر کی جائے اور پھر اس ادراک کے بعد زندگی کو ایک بہتر، ذمہ دارانہ اور بامقصد سمت میں ڈھالا جائے۔ یہ واقعی بہت غور طلب بات ہے۔ جدید دور کی تیز رفتاری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی اور ظاہری چیزوں میں اتنا کھو جایا جاتا ہے کہ ان پوشیدہ نظاموں پر کبھی نظر ہی نہیں جاتی جو اس پوری دنیا کی بقا کے ضامن ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ یہ سمندری پردے اس بات کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز ایک خاص توازن اور ایک مقررہ حد کے اندر کام کر رہی ہے۔ جب کھربوں گیلن پانی جس میں شعور نہیں ہے وہ اپنی حد نہیں پھلانگتا اور اپنے توازن میں رہتا ہے تو یہ دراصل ایک خاموش سبق ہے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، کہ انسان کو بھی فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے اور اپنے ماحولیاتی اور اخلاقی توازن کو برقرار رکھنا چاہیے۔ آج کے اس مطالعے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ سمندروں کی گہری تاریکیوں کے اندر موجود یہ غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی دیواریں کس طرح خاموشی سے سونامی کی ہولناکیوں کو محدود کر رہی ہیں، موسموں کو چلا رہی ہیں اور پوری دنیا کے ماحولیاتی نظام کو تباہ ہونے سے بچا رہی ہیں۔ بالکل۔ کو جاننے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی طاقتور اور نیا خیال آ رہا ہے۔
جی بتائیے۔ کہ اگر سمندر کی گہرائیوں میں زمین پر زندگی کی بقا کے لیے اتنی کامل اور اندیکھی حدیں موجود ہیں جن کا انسان کو صدیوں تک علم ہی نہیں تھا، تو ذرا سوچیں کہ ارد گرد کی فضا میں یا اس لامحدود خلا میں ایسی اور کتنی غیر مرئی رکاوٹیں یا پردے ہوں گے جو ہر روز ہر لمحے خاموشی سے انسانیت کو انگنت اور نامعلوم کائناتی خطرات سے بچا رہے ہیں۔ جیسے خطرناک شعاعیں یا خلائی طوفان؟ بالکل، اور شاید ابھی تک انسانیت کو ان کا اندازہ تک نہیں ہے۔ کیا پتا کل کو کوئی سائنسداں کسی نئی اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فضائی یا خلائی حدود کے کسی ایسے ہی نئے پردے کو دریافت کرے جس کا ذکر بھی صدیوں پرانی کسی تحریر کے کسی گوشے میں پہلے سے موجود ہو۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو جستجو کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک، یہ ایک ایسا خیال ہے جو کائنات کے حوالے سے سوچنے کے انداز کو مزید وسیع کر دیتا ہے۔ کائنات اتنی بڑی ہے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے ابھی بے پناہ گنجائش موجود ہے۔ ہر نئی دریافت دراصل یہ بتاتی ہے کہ ابھی کتنا کچھ جاننا باقی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ اس دلچسپ سفر پر چلنے کے لیے تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سائنس، تاریخ اور قدیم حکمت کا یہ تفصیلی جائزہ ہم سب کے لیے اتنا ہی فکر انگیز رہا ہوگا جتنا اس پر بات کرنا تھا۔ ارد گرد موجود کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور سیکھنے کے سفر کو کبھی رکنے نہیں دینا چاہیے۔ اپنا مطالعہ جاری رکھیے گا اور کائنات کے رازوں کو کھوجتے رہیے گا۔